بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ یکم کو فیصلہ آیا، آج 7 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی تک الیکشن کے حوالے سے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا سوائے اس کے کہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دی گئی۔ اب پنجاب میں الیکشن کی تاریخ اس لحاظ سے دی گئی تھی کہ 54 دن الیکشن کمیشن اپنے پورے کرنا چاہتا تھا، پورے 54 دن کر کے پھر وہ الیکشن کرانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کرانے کا، اس سے جو 10-12 دن 15 دن اوپر لیے گئے، تقریباً 14-15 دن اوپر لے لیے گئے تاکہ 54 دن کا پروسیس مکمل کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک پنجاب میں الیکشن شیڈول نہیں آ رہا۔ خیبر پختونخوا کا تو معاملہ ہی مختلف کر دیا نا، اس پر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پنجاب کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں ہوا آیا اور آج آخری دن ہے الیکشن شیڈول آنے کا۔ اگر آپ نے 54 دن کے مارجن سے 30 تاریخ کو الیکشن کرانے ہیں، 30 اپریل کو اگر الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن کمیشن کو اپنے پورے 54 دن بھی چاہیے، تو آج الیکشن شیڈول جاری ہونے کا آخری دن ہے۔ اگر آج الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 3 صورتیں ہوں گی۔ یا تو 30 تاریخ کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے، اوپر لے جانا پڑے گا، یا پھر جو الیکشن کے دن ہیں الیکشن شیڈول کے وہ کم کرنے پڑیں گے۔ 54 دن کا جو پروسیس ہے وہ نہیں ہو پائے گا، 54 دن سے کم کے دن میں اپنے پورے کرنا پڑیں گے، یا پھر آپ کو الیکشن جو ہے وہ اس ٹینیور میں کرا نہیں سکتے اور آپ 30 تاریخ کو تو الیکشن کرا نہیں سکتے۔ تو اس صورتحال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے 54 دن پورے لے کے 30 اپریل کو الیکشن کرانے تو آج پنجاب میں الیکشن کا شیڈول جاری کریں۔ لیکن الیکشن شیڈول جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں چلیں رکاوٹ ہے سو ہے کہ گورنر کی طرف سے رکاوٹ ہے یا وہاں پر پی ڈی ایم کچھ اور فیصلہ کیے بیٹھی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب میں تاریخ آ چکی ہے، پنجاب کا شیڈول کیوں نہیں جاری کر رہا؟ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے دن کم کرنے ہیں تو پھر تو 90 دن میں کرا دیتے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا میں جو کھیل چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر میں 3 دن انفیکٹ جمعہ ہفتہ اتوار تو ضائع کر دیے۔ اس لیے منگل کو فیصلہ آیا تھا، یاد رکھیے منگل کی شام کو فیصلہ آ گیا تھا، اور جب فیصلہ آیا تھا اس وقت فاروق نائک اور کامران مرتضیٰ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ زور دیتے رہے چیف جسٹس کو کہ آپ کل تک کا وقت دے دیں، کل ہم اپنے آرگومنٹ کر لیں گے اور کل یہ پارٹی جو ہیڈز ہیں ان سے مشورہ بھی کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1 گھنٹے کا وقت دے سکتا ہوں مشورہ کرنے کے لیے، آج فیصلہ سنانا ہے، کل تک اس کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ فاروق نائک نے بھی کہا کہ جی پلیز کل تک کا ٹائم دے دیں، ہم بڑا کل کچھ نہیں ہو جاتا، 1 دن کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، دن کم رہ گئے ہیں، 90 دن میں چیزیں مکمل کرنی ہیں، ٹائم پہلے بہت ضائع ہو گیا ہے، 1 مہینہ ضائع ہو چکا ہے، آج کے آج جو ہے وہ میں دے رہا ہوں فیصلہ تاکہ پروسیڈ کریں چیزوں کو۔ منگل کو فیصلہ آ گیا، یکم کو فیصلہ آیا، اور منگل کو فیصلہ آنے کے بعد اب جو سپریم کورٹ کی منشا ہے وہ یہ تھی کہ 1 آدھ دن میں الیکشن شیڈول آئے، اناؤنس ہو، ڈیٹس آئے، شیڈول آئے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف چلے۔ لیکن 1 ہفتہ گزر گیا، 7 مارچ آ گئی، ابھی تک الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ جاری نہیں ہوا۔ اور خیبر پختونخوا میں تو 3 دن پہلے گورنر یہ کہہ کے جمعہ ہفتہ اتوار ضائع کر دیا کہ جی وہ سیکٹری کے نام پر آیا ہے اور وہ سیکٹری صاحب کھول سکتے ہیں، میں کھول نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ لیٹر میں نے آپ کو دوپہر دکھایا تھا، وہ لیٹر جو ہے وہ ان کے اپنے نام پر ہے۔ دوسرا، اس کے بعد آج شام کو جا کر جب میں نے پچھلا ویلاگ ریکارڈ کر کے پبلک کر دیا، اس کے بعد یہ خبر موصول ہوئی کہ ایک خط جاری کیا گیا ہے حاجی غلام علی کی طرف سے الیکشن کمیشن کے نام پہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کل ٹائم ہے تو کل آ جائیں، پرسوں ٹائم ہے تو پرسوں آ جائیں مشاورت کے لیے۔ یعنی اتنا لینینٹ لیا جا رہا ہے کہ کل ہے تو کل آ جائیں، نہیں کل ٹائم ہے تو پرسوں آ جائیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن صبح 11 بجے جاتا ہے یا پرسوں 11 بجے جاتا ہے، یا اس سے بھی کوئی لیٹ کر دیتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی انٹینشن شو نہیں کر رہا کہ ابھی بھی کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں، اور 90 دن کا چلیں، وہ ٹائم پیریڈ تو گزر گیا، لیکن بیئر منیمم ٹائم جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کے اندر ہو اور الیکشن شیڈول جاری کیا جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہے خیبر پختونخوا کا، جو اصل بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر اداروں سے، یعنی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے ٹکراؤ کا، انفیکٹ سپریم کورٹ سے، الیکشن کمیشن بھی کیا، سپریم کورٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میں کیوں اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے
سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود کہہ دیا کہ بھائی الیکشن نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کرائیں, ہم الیکشن کیسے کرا دیں؟ حالانکہ الیکشن مولانا فضل الرحمان نے نہیں کرانے, الیکشن کمیشن نے کرانے. وہ کہتے ہیں جی حالات اچھے نہیں ہیں سیکیورٹی کے. بھائی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا کیا کام ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ حالات اچھے ہیں یا نہیں اچھے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا صرف یہ اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو الیکشن میں جائیں اور چاہیں تو الیکشن میں نہ جائیں, بائیکاٹ کر دیں. لیکن الیکشن کرانے یا نہ کرانے کا اختیار مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیسے ہے؟ سنیں پہلے ان کا جملہ سنیں, پھر میں آپ کو اس پہ بات کرتا ہوں. سن لیں ذرا. ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی, وہاں پر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ووٹ کی پرچی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے, مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر, روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں, آپ کے نیم فوجی اداروں میں, آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ نہ ہمیں جمہوریت سے انکار, نہ ہمیں الیکشن سے انکار, نہ ہمیں اس میں دلچسپی کی ہے کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اور ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ 80 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا جائے الیکشن کے لیے. بھائی مولانا صاحب سپریم کورٹ میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں, پیسے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں, باقی معاملات بھی ڈسکس ہو چکے ہیں. الیکشن اور پھر سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ ایسے قطعاً خراب نہیں ہیں کہ اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اس سے زیادہ برے حالات میں پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں, اور ایسے حالات نہیں ہیں کہ الیکشن ہو نہیں سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ خوف کا شکار ہو گئے اور الیکشن میں اترنا نہیں چاہتے. اینی وے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ بات کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ جائے جہاں مرضی, سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہم کوئی نہیں مانتے, الیکشن میں ہم نہیں جا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انہوں نے ایسا لگتا ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں جی مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے, اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ KPK کے حالات دیکھیں اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے, تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے. اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے, تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں. الیکشن کمپین کرنا ممکن نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں. کیوں بھائی, کیا ہو گیا حالات کو؟ 2008 میں جب بم دھماکے ہو رہے تھے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنے بم دھماکے ہو رہے تھے کہ دہشت گردوں نے گھس کے بے نظیر کو مار دیا تھا, اور اس میں تو الیکشن کیمپین ہو گئی تھی اور الیکشن ہو گئے تھے. 2013 میں بھی دھماکے ہو رہے تھے تو الیکشن کیمپین بھی ہو گئی تھی, الیکشن بھی ہو گئے تھے. اور ANP کے کتنے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. بشیر جو کیا نام بلور صاحب, بشیر بلور صاحب کو نشانہ بنایا گیا, ان کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا, الیکشن کیمپین کے دوران بنایا گیا. الیکشن ہوئے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کیمپین ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بولان کی پہاڑیوں میں ایک واقعہ ہو گیا. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی تو بڑے اہتمام سے اس واقعے کا ذکر کیا جو بولان کی پہاڑیوں میں ایک جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, کہ وہاں پر ذکر کیا کہ جہاں ہو گیا. بولان کی پہاڑیاں سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پر پہاڑ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہاں پر دہشت گردوں کی پریزنس موجود ہے, اور وہ اوپر سے اٹیک کرتے ہیں, نیچے آ کر بھی کرتے ہیں, بیچ میں وہیں پر مچھ کا علاقہ پڑتا ہے. تو یہ بولان کی پہاڑی میں ہونے والا ایک واقعہ پورے پاکستان کے حالات کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف, یعنی آپ دیکھیں نا پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کرکٹ کھیلنے آئے, ہم محفوظ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم محفوظ پاکستان ہے, آئے ہمارے پاس کرکٹ کھیلنے. دوسری طرف آپ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں آپ دنیا کو, یا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ ان حالات میں ممکن نہیں ہے الیکشن کرانا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھا سپریم کورٹ سے ٹکرانے کی جا رہے ہیں, سپریم کورٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, اور یہ جو لیت و لال سے کام لینا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے. تو اب الیکشن کا وقت پر ہونا یہ ایک چیلنج بن چکا ہے, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹیشن اب کیسے کراتی ہے.
آج ایک اور چیز جو ہوئی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب کو چیئرمین نیب لگایا گیا، ان کے بارے میں بڑا چل رہا ہے جی. دیکھا جی، پہلے دن چارج لیا اور پہلے دن بندے بھیج دیے عمران خان کے پاس نوٹس سرو کروانے کے لیے نیب کا. یعنی وہ کام جو آفتاب سلطان نہیں کر رہے تھے وہ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب نے آتے ہی کر دیا. تو یہ ان کے بارے میں تاثر ملا ہے. ان کی یونیفارم میں تصویریں چل رہی ہیں. مجموعی طور پر اس کے آپٹکس یہ ہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ ایک فوجی کو لگایا گیا ہے سیاستدانوں کا احتساب کرنے کے لیے. ایک فوجی سیاستدانوں کا احتساب کرے گا اور جیسے کہا جائے گا ویسے کرے گا. اور عمران خان کو جو ہے وہ فوری طور پر وہ نوٹسز سرو ہو گئے ہیں جو آفتاب سلطان صاحب سمجھتے تھے کہ نہیں کیے جا سکتے یا کسی کی خواہش پر میں کام نہیں کر سکتا. تو پاکستان کے یعنی اگر فرض کریں یہی کرنا تھا، عمران خان کے ساتھ ذاتی بدلے ہی لینے تھے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک سویلین آدمی کو تو لگا دیتی، چاہے اپنا بندہ لگا دیتی، اپنے گھر کا کوئی آدمی لگا دیتی. یہ تاثر تو نہ جاتا کہ ایک فوجی کو لگا کر جو ہے وہ سیاستدانوں کا احتساب کرایا جا رہا ہے. سول سپرمیسی جس کی بہت بات کرتی ہے نون لیگ، اس سول سپرمیسی کی آپٹکس کے لیے کوئی پیغام ہی جاری کر دیا جاتا. یہاں پر تو پیغام یہ جاری کیا گیا ہے کہ بھئی فوج ہی کڑا احتساب کرے گی، عام آدمی نہیں کر سکتا. اور ایک جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کو لگایا گیا ہے اور وہ لگا کے جو ہے وہ اس سیاستدان کے احتساب پہ لگا دیا گیا ہے جس سے ذاتی طور پر جو ہے وہ پہلے ہی بہت سارے اداروں کو لگایا گیا ہے یا ذاتی پرکاش کا بدلہ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جی حالات ہیں. الیکشن اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں آج الیکشن شیڈول آتا ہے یا نہیں آتا، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور آج صبح 11 بجے الیکشن کمیشن گورنر خیبر پختونخوا کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور وہاں پر گورنر خیبر پختونخوا میں کوئی الیکشن کی تاریخ آتی ہے، 15 منٹ کا کام ہے. 11 بجے اگر الیکشن کمیشن چلے جائے، ایک ڈیٹ پر 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں کنسنسس ہو جائے گا اگر کرنا ہے تو. مگر اگر نہیں کرنا تو آپ کہیں گے کہ اچھا جی چلیں آج ملاقات ہو گئی، اب ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کریں گے. حالانکہ گورنر کا کوئی کام نہیں ہے پارٹی لیڈرشپ سے بات کرنا. سمدھی جو ہیں ان سے وہ پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ لٹکانا ہے تو پھر لٹکایا جا سکتا ہے، نہیں لٹکانا تو 15 منٹ میں خیبر پختونخوا میں ڈیٹ آ سکتی ہے. تو یہ میں آج 11 بجے الیکشن کمیشن کی انٹینشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی انٹینشن کیا، وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز طے پاتے ہی نہیں، یہ بھی ہمیں 11 بجے پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.